اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ پیش خدمت ہے شرح کتاب-ut-Tawheed لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ جی في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت۔ فی الصحیح، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے۔ عبداللہ بن عباس کا یہ قول ان پر موقوف ہے، انہوں نے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کی ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ سورہ نوح کی آیت وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ قوم نوح نے کہا تھا اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق اور نصر کو۔ یہ 5 ان کے معبود تھے۔ لگتا ہے کہ پنجتن پاک کا نظریہ بڑا قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ انہیں مت چھوڑنا، ان کے ساتھ وابستہ رہنا اور تعلق ان کے ساتھ استوار اور قائم رکھنا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ هذه اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ 5 نیک لوگوں کے نام ہیں جن کا تعلق قوم نوح علیہ السلام سے تھا۔ فلما ہلاکو، جب یہ 5 فوت ہو گئے، اوحى الشیطان الی قومہ، تو شیطان نے قوم نوح یا ان 5 افراد کی جو قوم تھی، جو ان کے وارث تھے اور جو ان کے متولی امر تھے، ان کی طرف وحی کی اور کہا کہ انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا، کہ جو ان کی مجالس تھی جہاں یہ بیٹھتے تھے اور لوگ آتے تھے، ان کا دیدار کرتے تھے، ان سے ملتے تھے، وہاں انصاب قائم کر دو۔ انصاب سے مراد کیا ہے؟ ان کے مجسمے، نصب وہ مجسمہ کہلاتا ہے جو کسی کی شکل پر بنایا جائے۔ تو یہ 5 جو صالحین ہیں، ود ہے، سواع ہے، یغوث اور یعوق اور نصر ہیں، ان 5 کی شکلوں کی مورتیاں بناؤ، مجسمے بناؤ، اور جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں نصب کر دو، تاکہ ان کی محبت جو ہے اس کو تم فراموش نہ کر سکو۔ اب یہ قبروں میں جا چکے ہیں، دفن ہو چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو تم ان کو بھول جاؤ۔ انہیں ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بناؤ اور وہ گاڑ دو ان کی مجالس میں، تاکہ تم ان کو بھول نہ سکو اور محبت ان کی تازہ رہے اور محبت ان کی قائم رہے۔ چنانچہ اور ساتھ یہ بھی کہا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، کہ تم ان مجسموں کے نام بھی ان کے ناموں کے ساتھ رکھو، کہ یہ ود ہے، یہ سواع ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، نام بھی ان کے دو، تاکہ اچھی طرح ان کی یادگار قائم رہے۔ فَفَعَلُوا، اس قوم نے ایسا ہی کیا جو شیطان کا اشارہ تھا اور جو اس کی وحی تھی
اسے پوری طرح عملی جامہ پہنایا. ولم تعبد، مگر ان کی پوجا نہیں کی گئی، عبادت نہیں کی گئی. حتی اذا ہلک اولئک، حتیٰ کہ یہ لوگ جب فوت ہو گئے، ان کا زمانہ گزر گیا، آگے ان کی اولادیں آ گئیں، ان کے پوتے آ گئے. وَنُسِيَ الْعِلْمِ، اور علم بھلا دیا گیا. یہ آنے والے لوگ، نسلیں علم کو بھول چکی تھی. عبدت، پھر ان کی عبادت شروع کر دی گئی. تو دیکھیں غلوف کا راستہ جا کر منتج ہوا عبادت پر. یہ نوح علیہ السلام کے دور کا ذکر، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر نوح علیہ السلام کے دور تک عبداللہ بن عباس ہی کے قول کے مطابق 10 صدیوں کا فاصلہ تھا، 1000 سال. اور اس 1000 سال میں شرک کا وجود نہیں تھا. شیطان تھا، اپنے وساوس جو تھا وہ پھیلا رہا تھا، گناہ کروا رہا تھا. مگر ان 10 صدیوں میں شیطان کو شرک کے مداخل نہیں ملے اور شرک کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. دیگر معصیتیں تھیں، جسے قرآن نے حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا. قابیل، یہ دونوں بھائی تھے، اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس کا شاخصانہ حسد تھا یا اور بہت سے امور تھے. تو شیطانی وساوس اپنا کام کر رہے تھے، مگر ان 10 صدیوں میں وہ شرک کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی قوم آئی، نوح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی صحیح عقیدے کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی اور اعمال صالحہ کی، اپنے اوپر ایمان لانے کی، جسے قوم نے قبول نہیں کیا. اب شیطان کو مداخل مل گئے شرک میں داخل ہونے کے اور شرک میں لوگوں کو داخل کرنے کے. اور پہلا مدخل اس کا یہ غلوف کا راستہ. اب یہ 5 صالحین، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیطان اس کا طریقے واردات کیا ہے. نیک لوگوں کی محبت یہ شرعی فریضہ ہے، صالحین سے محبت ہونی چاہیے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرح بیان کیا گیا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کے لیے مال خرچ کرے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یہ تو عین ایمان کا تقاضا ہے، صالحین کی محبت. تو شیطان نے صالحین کی محبت سے روکا نہیں، بلکہ اس راستے کو اور مزین کر کے پیش کیا. اس حملے کو سمجھو. جس وقت شیطان راندھا گیا تھا اور اللہ کے دربار سے مردود قرار پایا تھا، اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. صراط مستقیم، وہ کسی کو صراط مستقیم سے روکتا ہے اور کسی کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے، اپنے غلوف کے ساتھ، اپنے اضافوں کے ساتھ. اس نے ان افراد کو محبت سے روکا نہیں. وہ سمجھتا تھا کہ یہ محبت سے باز نہیں آئیں گے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیوست ہے، اس بات کو جانتا تھا. تو ان صالحین کی محبت سے روکا نہیں، بلکہ محبت پر قائم رہنے دیا اپنے کچھ اضافوں کے ساتھ، کہ ایسا نہ ہو کل تم یہ محبت بھول جاؤ، تمہاری اولادیں بھول جائیں. تو مستقل یاد رکھنے کے لیے
اور یادگیری کے لیے ان کے نصب مجسمے بناؤ، ان کی مورتیاں بناؤ، تاکہ ان کو تم دیکھتے رہو، یہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے اور ان کی محبت فراموش نہ ہونے پائے۔ لوگوں نے اس معاملے میں شیطان کی اطاعت کی، مجسمے بن گئے۔ یہ ہے غلوف کا راستہ، شروع ہو گیا، اور یہ شیطان کی دعوت ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے راستے کو اپنی زینتوں کے ساتھ پیش کروں گا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُ، اپنی طرف سے سجا کر پیش کروں گا۔ لہذا اللہ کے بندو، بدعت کے تعلق سے چوکنے ہو جاؤ۔ آج ہم بہت سے عمل کرتے ہیں یہ سمجھ کر اچھے ہی تو ہیں، حالانکہ وہ اچھائی شیطان کی زینت ہوتی ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ سب سے بڑی بھول ہے اہل بدعت کی کہ وہ شیطان کی سجاوٹ کو اچھا سمجھ کر ان کو اختیار کرتے ہیں، نہ وہ قرآن میں نہ وہ حدیث میں، اچھے ہی تو، اس میں کیا حرج۔ ایک ساتھی سے میری بات ہوئی، سفر میں تھے، مغرب کے بعد اس نے 6 نفل پڑھے۔ میں نے کہا یہ کیا پڑھا آپ نے؟ کہا کہ یہ صراط الاوابین ہے۔ میں نے کہا اس کا ثبوت؟ اسے ثبوت معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہ ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ان کی تعلیم ہے، ان کی یہ تربیت ہے کہ 6 نفل پڑھا کرو، یہ صراط الاوابین ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں حدیث ہے مگر وہ شدید ترین ضعیف ہے، شبیہ بالموضوع، وہ تو قابل عمل نہیں ہے۔ پھر دوسرا، تمہارا یہ عمل نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، کہ اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب شدت گرمی سے بکری کے بچے کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ظہر کی نماز، اشارہ ظہر کی نماز کی طرف، کہ جو لوگ ظہر کی اذان سنتے ہیں اور گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، شدید گرم پانی سے وضو کرتے ہیں اور شدت کی دھوپ میں چل کر جاتے ہیں مسجد کی طرف یہ نماز پڑھنے کے لیے، تو انہیں بشارت دی گئی کہ تمہاری یہ نماز نماز اوابین ہے۔ اواب کون لوگ ہیں؟ اللہ کی طرف سچے رجوع کرنے والے، جن کے دلوں میں سچا تعلق باللہ ہے، سچی اللہ کی محبت۔ اوابین، یہ صلاۃ اوابین ہے، وہ نہیں ہے جس کو آپ قرار دیتے ہیں۔ وہ حدیث بھی شدید ضعیف۔ تو جواب کیا تھا ان کا کہ بھئی ہم تو پڑھیں گے، نماز ہی تو ہے نا۔ نہیں، یہ پھر غلوب کا راستہ ہے۔ کوئی عمل آپ دائمی کریں، ایک وقت مقرر میں مخصوص عمل دائمی آپ کریں، تو یہ شرعاً بدعت قرار پائے گا، اس کا دین میں کوئی جواز نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سی نیکیاں شیطان زینت بنا کر ہم میں داخل کرتا، ہم اوپر قائم ہو جاتے، اچھا ہی تو ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجیے، آؤ تمہیں بتائیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ گھاٹا کس کا ہوگا۔ سنو آ کر، سب سے بڑھ کر خسارے میں کون ہوگا؟ اب قیامت کا سب سے بڑا گھاٹا کتنا بڑا عذاب ہوگا اس کا۔ کل آپ نے سنا کہ سب سے ہلکا عذاب من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار، سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ملے گا جس کو جہنم سے باہر نکال دیا جائے گا اور اس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے آگ کے ڈال دیے جائیں گے، بس پورا جسم خالی بچا ہوا ہے۔ لیکن یغلی بہما دماغہ، اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ یہ سب سے بھاری خسارہ، کتنا ان کا عذاب ہوگا۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی ہر کوشش، ہر عمل، ہر جدوجہد بیکار جا رہی تھی، جو بھی کام کر رہے تھے سب بیکار جا رہا تھا۔ وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے تھے انہم یحسنون صنعا، کہ ہم جو کر رہے ٹھیک کر رہے،
اچھا ہی تو کر رہے، نیکی ہی تو ہے، یہ سمجھتے، حالانکہ جو کر رہے سب بیکار جا رہے۔ اتنا بڑا تضاد، قرآن کہہ رہا ہے جو کر رہے ہیں بیکار، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں، ہمیں مت چھیڑو، تم اپنا کام دیکھو۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ غلوف کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ بعض بندوں کو شیطان بڑا ذہین ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیسے پھنسانا ہے، فلاں بندے کے لیے کیا طریقے واردات۔ کچھ بندوں کو نیکیوں سے ہٹا کر بہکاتا ہے، اور کچھ بندوں کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ نیکی سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے اسی نیکی کے راستے کو اور خوبصورت کر کے اپنے اضافوں کے ساتھ پیش کر کے انہیں برگرا لیتا ہے اور پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے قوم نوح، ان افراد کو ان شیطان نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں ان پانچوں کی محبت ہے، تو محبت سے نہیں روکا، محبت کرنے دی، مگر اپنے اضافوں کے ساتھ کہ ایسا کرو، محبت کرو اور کرو، مجسمے بناؤ، ان کے فوٹو بناؤ، مجالس میں رکھو تاکہ اور محبت میں اضافہ ہو۔ لوگوں نے بنا لی، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ گزر گئے، آگے ان کی اولادیں آ گئیں، ان کے پوتے پڑپوتے آ گئے، اور شیطان نے ان پر اپنا وار پھر خوب کیا۔ یہ لوگ ہیں جن سے بارش ملتی ہے، یہ لوگ ہیں جن کی پوجا سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ یہ غلوف کا راستہ اور شیطان کی تزیین، بات غلوف سے شروع ہوئی اور شرک اور کفر میں داخل ہو گئی۔ دنیا کا پہلا شرک جس کا مدخل شیطان نے کیا ڈھونڈا، غلوف۔ تو غلوف انتہائی خطرناک ہے۔ کسی شخصیت کے بارے میں، کسی شے کے بارے میں کبھی غلوف کا شکار نہ ہونا، ورنہ بات بڑھتے بڑھتے شرک اور کفر کی حدود تک پہنچ جائے گی۔ بنسی العلم، ابن عباس کے قول میں کہ جب علم کو بھلا دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے اس وقت سے جب علم کو بھلا دیا جائے۔ یہ شباب اور یہ طلاب علم جن کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، دفاتر ہوتے ہیں، علم کو لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یہ اس امت کے لیے نعمت ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر علم بھلا دیا گیا تو قوم نوح کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ نسی العلم، علم کو بھلا دیا گیا، تو اس علم کو تازہ رکھو۔ اگر خود نہیں پڑھ سکے، اپنی اولاد کو اس راہ میں ڈالو تاکہ علم بھولنے نہ پائے، علم فراموش نہ ہو جائے۔ علم کی بقا ہی در حقیقت اس امت کی رحمت ہے۔ یرفع العلم یفشو الجہل، ایک وقت آئے گا فرمایا علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ مردوں کے سینوں سے اٹھا کر، مردوں کے سینوں سے محو کر کے نہیں اٹھائے گا کہ لوگ علم کو یاد کر کے بھول جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یقبض العلم بقبض العلماء، علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، علماء کو اٹھا کر۔ محمد سیرین کا قول ہے اذا مات عالم وقع فی الاسلام الظلم لا يسدها شیء من قلب اللیل والنہار، جب کوئی عالم فوت ہو جائے تو دین اسلام میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے، اس دراڑ کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی۔ علماء کا وجود بڑی نعمت ہے۔ سعید بن جبیر سے کسی نے پوچھا کہ ما علامت ہلاک الناس، لوگوں کی بربادی کی علامت کیا ہے، قومیں تباہ کب ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ اذا مات عالمہم، قومیں تباہ کب ہوتی ہیں؟ جب ان کا عالم فوت ہو جائے۔ حالانکہ زلزلے آتے ہیں، طاعون پھیلتا ہے، سیلاب آتے ہیں اور قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ بربادی نہیں ہے، قوموں کی بربادی کب ہوتی ہے؟ جب ان کا عالم فوت ہو جائے۔ زلزلہ آئے گا، لوگوں کے جسم مر جائیں گے، عالم فوت ہوگا، یہ روحانی موت ہے جس کا خسارہ قیامت کے دن ہوگا۔ نسی العلم، بڑا قابل غور یہ جملہ ہے کہ علم کو بھلا دیا گیا، تو علم بھلانے کے ذرائع مت اختیار کیجیے، تو اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، حتی اذا لم یبق عالما، جب اللہ کوئی عالم باقی نہیں چھوڑے گا، سب کو اٹھا لے گا، پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جہلا کو اپنا قائد بنا لیں گے، یستفتون، جن سے مسائل پوچھے جائیں گے،
فیفتون برأیہم، اپنی رائے سے فتوے دیں گے، فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں۔ سفیان ثوری کا قول ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ، کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان هو الجماعہ، ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو، پہاڑ کی چوٹی پر، تو وہ تمہارا مرجع ہونا چاہیے، اس کے پاس تم کو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے، اترنا بھی مشکل ہے، جب چڑھو گے تو پھیپھڑوں پر زور پڑے گا، اترو گے تو گھٹنوں پر پڑے گا، تکلیف دہ ہے، مگر تکلیف برداشت کرو اپنے دین کی خاطر۔ تو نسی العلم، ابن عباس فرما رہے ہیں کہ علم کو بھلا دیا گیا، یعنی علم بھول جانے کے بعد ان کی پرستش شروع ہوئی، ان کی پوجا شروع ہوئی۔ تو علم عقیدے کی بقا ہے، علم جو ہے وہ توحید کی بقا ہے۔ تو علم بڑی محترم چیز ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ پہچانیے اور اپنی اولادوں کو اس راہ پر لگائیے، صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے۔ یہ ایک ترغیب اور تحریض ہے، اس راستے پر اپنے بچوں کو ڈالیں، کم از کم کسی ایک کو ڈالیں۔ بچوں کے لیے آپ دنیاوی ساز و سامان کرتے ہیں، ایک سے ایک سہولت ان کو پہنچاتے ہیں، مگر بہت کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی کل اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کا بیٹا ایسا ہوگا کہ اس کو آپ پر پڑھنے کے لیے جنازے کی دعا یاد نہیں ہوگی۔ ساری زندگی آپ نے پالا پوسا، اپنے باپ پر پڑھنے کے لیے جنازے کی دعا یاد نہیں۔ لیکن اگر علم دین سکھا دیا، علم کی راہ پر چلا دیا، تو ایک ایک لفظ صدقہ جاریہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اور علم کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ علم وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے چراغ سے چراغ جلتے ہیں اور قیامت تک جلتے رہیں گے۔ نصری العلم، اس پر میں نے تھوڑا سا توقف اختیار کیا کہ ٹھہر کر سوچو اس کے بارے میں، یعنی علم کا بھلا دیا جانا یہ شیطان کا مدخل ہے، اور شیطان نے جب دیکھا کہ علم لوگ فراموش کر چکے، اب ان کی اولادیں اور پوتے اس علم کو بھول چکے ہیں، تو آسانی سے شرک کا وار کرنے میں کامیاب۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔